اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج۔ ہم پی ٹی آئی کے احتجاج میں ڈی چوک نے جو عمران خان نے کال دے رکھی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے، اور عمران خان کا جو حکم ہے اس پر علی امین گنڈا پور کا بیان، اور پی ٹی آئی کے جو قافلے اس وقت پاکستان سے آ رہے ہیں اور ڈی چوک کی طرف گامزن ہیں اس کی تفصیلات آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ میرا ویڈیو کہاں سے سن رہے ہیں آپ نیچے کامنٹ میں اپنی رائے دیں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم کچھ آپ لوگوں کے ساتھ جو پچھلا پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا اس کی بھی انفارمیشن دیں گے۔ میاں والی، فیصل آباد، ملتان اور جو سائیں وال میں ہوا تھا اس کی احتجاج کی آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے، اور جو آج حکومت نے کابینہ نے فیصلہ کیا اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں احتجاج بتاتے ہیں کہ جیسے عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا کہ مریم نواز میری کارکن ہے، اور بے شک عمران خان کی وہ بات سچ ثابت نکلی کہ مریم نواز عمران خان کی نون لیگ میں 12ویں کھلاڑی ہے، اور اس نے عمران خان نے کیوں کہا تھا وہ آج بات سچ ثابت ہو چکی ہے۔ کیسے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب بھی عمران خان احتجاج کی کال دیتا ہے، عمران خان نے پہلے جلسے کرنے کا کہا، لیکن عمران خان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر ایسے علاقے پر جلسہ دیتے وہاں عوام بہت مشکل سے پہنچتی اور علی امین گنڈا پور وہاں نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اب فیصلہ کیا گیا اب ہر شہر میں احتجاج کیا جائے گا اور ہر شہر میں احتجاج ہوگا۔ پہلے عمران خان نے پنڈی میں احتجاج کرنے کی کال دی اور اس کے بعد لیاقت باغ میں احتجاج کارکن پہنچ گئے، لیکن لیڈرشپ نہیں بچ۔ اس کے بعد عمران خان کا بہت سخت رد عمل ہے، اس کا ہم آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی بتا چکے تھے کہ عمران خان کا سخت رد عمل کیوں آیا تھا، اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بھی پہلے شیئر کر چکے ہیں، اور بتایا تھا کہ عمران خان نے علی اس کو برسٹر گور علی کو بزدل کرا دیا، اور بزدل کرا کے کہا کہ اس کو فوراً فارغ کریں، یہ بزدل شخص ہے۔ علی امین گنڈا پور کو کہا کہ آپ فوراً پہنچیں ڈی چوک پر جمعے کے روز۔ آج کے روز عمران خان نے کہا اگر 2 دن لگ جائیں 3 دن لگ جائیں آپ پہنچیں اور احتجاج کریں۔ اس کے بعد وفاقی حکومت نے 5 اکتوبر سے لے کر 17 اکتوبر تک اسلام آباد میں فوج تعینات کرنے کی کیوں، اس کی مین وجہ آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کے احتجاج نہیں، سب سے بڑی وجہ ہے کہ آئینی ترمیم پاس کرنے کی یہ کوشش کریں گے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، اور انسانی حقوق کے جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، ایک عدالت بنائیں گے اس میں اس کو چیف جسٹس لگائیں گے، اس کے لیے یہ سب کوشش کر رہے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم بھی ہوگا، قاضی فیض عیسیٰ کچھ بھی بیان دیتے رہیں گے لیکن حقیقت میں یہ چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن۔ آپ لوگوں کو میں نے اس مدعے پہ لے کے کہ اس دن جن علاقوں میں احتجاج تھا وہاں انٹرنیٹ کی سروس بند کر دی گئی، وہاں مکمل لاک ڈاؤن لگا دی گئی۔ مثال کے طور پر سرکاری سکولوں کو بھی بند کر دی گئی اور سرکاری سکولوں کو چھٹی دے دی گئی، اور اس کے ساتھ یونیورسٹیوں کالجوں کو بھی چھٹی دے دی گئی اور علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔ احتجاج کا پہلا مین مقصد ہوتا ہے کہ نظام دھرم بھرم ہو جائے، وہ احتجاج کامیاب ہو جاتا ہے۔ مریم نواز عمران خان کے احتجاج کال ہونے سے پہلے کامیاب کرا دیتی ہے۔ عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ مریم نواز میری مسلم لیگ نون میں کارکن ہے، اور آپ لوگ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز عمران خان کی وحید کارکن ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم آپ لوگوں کو میاں والے میں عوام نے بھی نکلی اور جہاں جگہ تھی وہاں احتجاج کامیاب تھا اور ترین تھا، کیونکہ مریم نواز مثال کے طور پر 25% پی ٹی آئی کے لوگ نکلے اور 75% مریم نواز نے وہ احتجاج کامیاب کرا دی اور 100% احتجاج کامیاب تھا۔ آپ بتائیں، اگر آپ کو خوف نہیں تو آپ علاقے کو کیوں سیل کرتے ہیں، آپ روڈ کیوں بلاک کر دیتے ہیں؟ احتجاج ہوگا اس کے بعد عوام گھر چلی جائے گی، دھرنا تو ہے نہیں، 1-2 روز کا ہوگا یہ، اس کے بعد مثال کے طور پر 1 دن کے لیے احتجاج کال دی، عوام آتی عوام چلی جاتی، کچھ نہ ہوتا، لیکن ان کس کو بات کو انہیں پتہ ہے کہ ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا اور عوام ان کے ساتھ نہیں، اسی لیے ان کو خوف ہے کہیں عوام ہماری طرف نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کو بنگلہ دیش کی واجب شیخ حسینہ واجب کا علم ہوگا کہ وہ اسی طرح خوف زدہ ہوتے ہیں اور اسی طرح ڈرتے ہیں کہ انہیں پرابلم نہ ہو جائے عوام سے، اس لیے یہ علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیتے ہیں اور مکمل طور پر علاقے کو بند کر دیتے ہیں۔
ان کو خوف ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں جمہوریت ہو تو وہاں عوامی احتجاج یا عوامی ہو تو حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے اور سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہے، لیکن یہاں مریم نواز اور نواز شریف اور پیپل پارٹی کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں، اس پر عوام اٹھانی چاہیے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو عالمی عدالت سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے عدالتی نظام ناکام ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ پی ٹی آئی کو وہاں اور عالمی فورموں سے رجوع کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ کو احتجاج کا حق ہے، لیکن پاکستان کی تحریک انصاف یہ نہیں چاہتی۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، علی امین گنڈا پور، جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک علی امین گنڈا پور ابھی ڈی چوک پر نہیں پہنچا، کہ رات کو کس وقت پہنچے گا تو اس کی ویڈیو ہم صبح آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ ویڈیو بھی آپ کو صبح ملے گی، کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو نہیں شیئر کر سکتے، لیکن ہم نے ویڈیو ریکارڈ کر لی تاکہ پاکستانی قوم کو انفارمیشن اور ریکارڈ موجود ہو۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد ہر ایشو پر، ہر ٹاپک پر ویڈیو بنا کے شیئر کرتے ہیں اور ہر ایشو آپ لوگوں کے ساتھ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ نہیں چاہتی کہ ریکارڈ ہو۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو لا رہے ہیں اور بلاول بھٹو کی ویڈیو لا رہے ہیں، جسے 3300 لوگوں نے دیکھا، اس کی انفارمیشن دیں گے کہ 3300 لوگوں نے بلاول بھٹو کی دیکھی اور اتنے کون سے اور کتنے دنوں میں دیکھیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے۔ آج کل بلاول بھٹو بہت آئین کی باتیں کرے اور پاکستانی قوم نے بلاول بھٹو کو مسترد کر دیا اور بلاول بھٹو کو کہا کہ اپنے اوقات میں رہو۔ بلاول بھٹو کی صرف اتنی سی اوقات ہے، اسے حکم ملتا ہے تو وہ حکم پر عمل کرتا ہے، اور جیسے لوگ کہتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری، یہ سب جھوٹ ہے۔ پاکستانی قوم کو اس کی انفارمیشن دیتا ہوں کہ زرداری حکم کا غلام ہے، حکم آتا ہے تو سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور سجدہ ریز ہونے پر آقاؤں کا حکم کی تعمیلات کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں۔ آقا اگر پیچھے نہ ہو تو زرداری کچھ نہیں ہے، زرداری کو تو اپنے بچے بھی نہیں کہنا مانتے۔ مثال کے طور پر بلاول بھٹو بھی نہیں کہنا مانتا، تو پاکستانی قوم اور یہ کرپٹ کے پیسے اور زرداری جو کرپٹ ترین، جس طرح آپ الیکشن سے پہلے بہت سنتے ہوں گے زرداری کا سسٹم پکڑا گیا، لیکن حقیقت میں اسے کچھ نہیں کہا گیا۔ زرداری کو اس لیے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس سے بہت سے کام لینے تھے۔ زرداری پاکستان کا سب سے بڑا مافیا ہے اور اس کو مافیا پیسوں کے ذریعے عوام کو ووٹ اور جس طرح جسٹس قاضی فیض صاحب نے 63A کا فیصلہ دیا، وہ پاکستانی قوم کے سامنے ہے اور پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا کام ہے مین انفارمیشن شیئر کر دینا اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر دی اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارم کر دیا ہے۔ اور جس طرح محسن نقوی نے یہ پریس کانفرنس کی تھی کل، جو کہہ رہا تھا کہ ہم نے بندوبست کرا کہ آپ ہوتے کون ہیں، آپ 2% کے وزیر، آپ کی اوقات کون سی ہے، پاکستان کی قوم کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پاکستانی قوم، آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ ایک غلام کے سوا آپ کچھ نہیں، آپ غلام ہیں، غلام کے سوا آپ کچھ نہیں ہیں۔ آپ تو نواز شریف اور زرداری کی وجہ سے سینیٹر بنے، ورنہ تمہاری اوقات کہ تم تو ایک الیکشن نہیں جیت سکتے۔ تم تو اپنے چینل میں الیکشن ہار گئے تھے اور عمران خان جیت گیا تھا، تو وہاں تمہاری اوقات نہیں، اور تم بات کرتے ہو پاکستانی قوم کو دھمکیاں دینے۔ تمہاری دبئی لیگ کا جواب دو، اور گندم سے کنڈل پر تمہارے سے جواب لیا جائے گا۔ جب عوامی نمائندوں کی حکومت آئے گی تم سے یہ 2 باروں میں ضرور جواب لیا جائے گا۔ تم جس طرح کہتے نا، اور شعر کہتے گلشن میں بہار سرا میں سے امید ہے، یہ زندگی صرف نمائش، یہ ہمیشہ سدا بہار نہیں رہتی، اور نہ سدا آپ کے پاس وزارت رہے گی، نہ سدا آپ کے پاس یہ رہے گا۔ تم کو بھی صاحب، تم سے پہلے بھی خدا ہونے کا دعویٰ یہاں کرتے تھے، جنرل مشرف بھی اور نواز شریف بھی اور زرداری بھی کہتے تھے، لیکن اب بتائیں کہاں ہیں لوگ صاحب؟ اب حکومت میں اکٹھے مل کر ہیں، جو کہتے تھے زرداری چور ہے۔ نواز شریف نے، زرداری نے ایک بیان دیا، اللہ پاک مجھے معاف نہیں کرے اگر میں نواز شریف کا ساتھ دوں۔ پھر نواز شریف کے چلوے چاٹ رہا ہے اور شہباز شریف زرداری کے چلوے چاٹ رہا ہے، جس نے کہا تھا میں نے زرداری کو لڑکانا کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام زرداری نہیں، شہباز شریف نے، لیکن اب شہباز شریف ایوان صدر میں چھوڑ کے پاکستانی قوم ان بے وقوفوں کو پہچان چکی ہے اور پاکستانی قوم ان سب جانتی ہے، اور پی ٹی آئی کا احتجاج اور پی ٹی آئی کے پرامن احتجاجوں پر کارکنوں پر شیلنگ کرنا پاکستان کے آئین کے خلاف اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں مر گئی ہیں؟ صرف نون لیگ اور مریم نواز کے لیے آواز اٹھانے والے انسانی حقوق کو جو عین کر بیٹھے
ان سے پاکستانی قوم ضرور ایک دن جواب لے گی۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔